بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت سی نشانیاں دکھائیں، لیکن اس کو منانا صحیح نہیں کیونکہ اس کی تاریخ، مہینہ اور سال کے بارے میں بہت سے اختلافات پائے جاتے ہیں۔ لیکن ایک بات پر سب لوگ متفق ہیں کہ معراج کا واقعہ مکی زندگی کے آخری دور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو چہیتی شخصیات کی وفات کے بعد پیش آیا۔ معراج کے واقعے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی رات میں 7 آسمانوں کا سفر کر کے لوٹ آئے۔ معراج کا سفر خواب میں نہیں ہوا تھا بلکہ یہ جسمانی اور روحانی ہوا تھا، جس کی وجہ سے مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی، لیکن جس نے یہ کائنات بنائی اس کے لیے یہ سب ممکن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کیوں کروائی گئی؟ تاکہ آپ عین الیقین کچھ حقائق کو ملاحظہ فرمائیں اور پھر واپس آ کر لوگوں کو بتائیں۔ صحیح بخاری میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج والی رات میں بیت اللہ شریف میں حتیب میں سویا ہوا تھا کہ آپ کے پاس 3 فرشتے آئے۔ ان میں سب سے پہلے فرشتے نے کہا کہ یہ کون ہے؟ تو درمیان والے فرشتے نے کہا کہ یہ سب سے اچھے ہیں۔ تو آخر والے فرشتے نے کہا کہ پھر ان کو لے چلو۔ اس رات صرف اتنا ہی ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا نہیں۔ دوسری رات پھر وہ تینوں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، لیکن آپ کا سونا اس طرح کا تھا کہ آنکھیں سو رہی تھیں اور دل جاگ رہا تھا۔ تمام انبیاء کرام کی نیند ایسی ہی ہوتی ہے۔ اس رات انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات نہیں کی اور آپ کو اٹھا کر چاہ زمزم کے پاس لٹایا۔ جبریل علیہ السلام نے سینہ گردن تک خود چاک کیا۔ یہ شق صدر کا واقعہ دوسری دفعہ پیش آیا۔ ایک مرتبہ بچپن میں پیش آیا تھا۔ سینے اور پیٹ کی تمام چیزیں نکال کر انہیں اپنے ہاتھ سے زمزم کے پانی سے دھویا۔ جب خوب پاک صاف کر چکے تو آپ کے پاس ایک سونے کا تشت لایا گیا۔ اس میں ایک سونے کا پیالہ تھا جو حکمت اور ایمان سے پر تھا۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اور گلے کی رگوں کو پر کر دیا گیا اور پھر سینے کو سی دیا گیا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا جانور لایا گیا۔ اس کا رنگ سفید تھا، جس کا نام براق تھا، جو صحیح معنوں میں برق رفتار تھا۔ وہ منتہائی نظر پر قدم رکھتا تھا، یعنی اس کا ایک قدم جہاں تک نگاہ جاتی تھی وہاں رکھتا تھا، ایک یہاں اور ایک وہاں، یعنی اتنا تیز رفتار تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کو پکڑ کر حضور کو سوار ہونے کے لیے کہا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوار ہونے کا ارادہ کیا تو وہ براق کسی قدر شوخی اور تیزی کرنے لگا۔ تو جبریل نے کہا کہ تجھے معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مکرم اور محترم کوئی نہیں جو تجھ پر سوار ہوا۔ یہ سن کر براق ارک ارک اور پسینہ پسینہ ہو گیا۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہو گئے۔ حضرت جبریل آپ کے رفیق اور ہم رکاب ہوئے۔ جب آپ منزل مقصود کی طرف چلے تو جاتے جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسی زمین سے گزر ہوا جس میں کھجوروں کے بہت درخت تھے۔ حضرت جبریل نے فرمایا یہاں 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے۔ یہ مدینہ ہے جہاں آپ نے ابھی نماز پڑھی۔ پھر آپ وہاں سے تشریف لے گئے۔ پھر آپ وہاں سے تشریف لے چلے تو ایک سفید زمین پر آپ کا گزر ہوا۔ جبریل نے فرمایا یہاں بھی نماز پڑھیے۔ آپ نے نماز پڑھ لی۔ جبریل نے بتایا کہ یہ مدین ہے جہاں آپ نے نماز پڑھی۔ پھر آپ کا گزر بیت اللحم پر ہوا، وہاں بھی نماز پڑھوائی گئی۔ جبریل نے بتایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یہ طبرانی اور بہقی کی روایت ہے۔ پھر آپ کا گزر طور سینہ پر ہوا، یہاں بھی آپ سے نماز پڑھوائی گئی۔ جبریل نے بتایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کیا۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے، یعنی مختلف انبیاء کی جائے رسالت کا بھی سفر کیا جا رہا ہے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اسراء کا واقعہ ہے۔ اسراء کے لفظی معنی ہے رات کو سفر کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو براق پر سفر کرتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ میں انبیاء کی امامت کرتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمانی کی جاتی ہے۔ بخاری شریف کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 پیالے پیش کیے جاتے ہیں۔ آپ کے پاس دودھ، شہد اور شراب کے برتن لائے جاتے ہیں۔ آپ نے دودھ کو پسند فرمایا تو جبریل نے فرمایا کہ آپ نے فطرت پائی، آپ کو ہدایت نصیب ہوئی اور آپ کی امت کو بھی ہدایت نصیب ہوئی۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ پھر مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کی طرف سفر شروع ہوا۔ معراج عربی میں سیڑھی کو کہتے ہیں۔ مسجد اقصیٰ سے آپ کو عالم بالا لے جایا گیا۔ بعض مفسرین کے نزدیک سورہ نجم کی یہ آیات واقعہ معراج کی دلیل ہیں۔ سورہ نجم ترجمہ: قسم ہے ستارے کی جب وہ جھکے، تمہارے ساتھی نے نہ راہ گم کی ہے نہ وہ بھٹکے ہیں اور نہ خواہش نفس سے منہ سے بات نکالتے ہیں۔ یہ قرآن تو حکم اللہ ہے جو ان کی طرف بھیجا جاتا ہے۔ ان کو نہایت قوت والے نے سکھایا، یعنی جبریل طاقتور نے۔ پھر وہ پورے نظر آئے اور وہ آسمان کے اونچے کنارے میں تھے۔ پھر قریب ہوئے اور آگے بڑھے تو کمان کے فاصلے پر یا اس سے بھی کم۔ پھر اللہ نے اپنے بندے کی طرف جو بھیجا سو بھیجا۔ جو کچھ انہوں نے دیکھا
ان کے دل نے اس کو جھوٹ نہ جانا۔ کیا جو کچھ وہ دیکھتے ہیں تم اس میں ان سے جھگڑتے ہو؟ اور انہوں نے اس کو ایک اور بار بھی دیکھا، سدرۃ المنتہا، پرلی حد کی بیری کے پاس، اسی کے پاس بہشت ہے، جبکہ اس بیری پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا۔ ان کی آنکھ نہ تو اور طرف مائل ہوئی اور نہ حد سے بڑھی۔ انہوں نے اپنے پروردگار کی کتنی ہی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نبی اکرم کے پاس انسانی شکل میں آتے تھے، اور وہ ایک صحابی دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صرف 2 مرتبہ ان کی اصل شکل میں دیکھا تھا۔ مسجد اقصی میں تمام انبیاء کی امامت کے بعد سواری کے لیے دوبارہ براق پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر دوبارہ سوار ہوئے اور پہلے آسمان تک گئے۔ جبریل نے پہلے آسمان کا دروازہ کھلوایا۔ فرشتوں کی طرف سے پوچھا گیا کون ہے؟ جبریل نے فرمایا میں جبریل ہوں۔ پوچھا گیا ساتھ کون ہیں؟ بتایا گیا محمد ہیں۔ پوچھا گیا ان کو پیغام الہی دے کر بھیجا گیا ہے؟ جبریل نے کہا ہاں۔ تب اندر والے فرشتے نے سن کر کہا مرحبا، آپ بہت اچھے آئے۔ آپ فرماتے ہیں میں پہلے آسمان پر پہنچا تو وہاں آدم علیہ السلام موجود تھے۔ جبریل نے کہا یہ آپ کے باپ آدم ہیں، انہیں سلام کریں۔ نبی کریم نے انہیں سلام کیا تو آدم نے کہا مرحبا فرزند صالح نبی صالح، یعنی ان کی نبوت کا اقرار کیا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ جبریل مجھے لے کر آگے بڑھے اور دوسرے آسمان تک پہنچے۔ پھر اسی طرح سوال و جواب ہوئے۔ وہاں مجھے عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام ملے جو باہم خالہ زاد بھائی ہیں۔ جبریل نے کہا یہ یحییٰ اور عیسیٰ ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے سلام کیا، دونوں نے جواب دیا۔ پھر کہا مرحبا برادر صالح اور نبی صالح، اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ اس کے بعد جبریل مجھے لے کر تیسرے آسمان کی طرف چڑھے اور دروازے پر وہی سوال و جواب ہوئے۔ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہاں یوسف موجود ہیں۔ جبریل نے کہا یہ یوسف ہیں، انہیں سلام کیجیے، اور میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ انہوں نے مرحبا برادر صالح نبی صالح کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ اس کے بعد جبریل مجھے لے کر آگے بڑھے چوتھے آسمان کی طرف۔ دروازے پر وہی سوال و جواب ہوئے اور وہاں ادریس موجود تھے۔ سلام دعا ہوئی، انہوں نے بھی برادر صالح اور نبی صالح کہہ کر آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ اس کے بعد جبریل مجھے لے کر 5ویں آسمان کی طرف بڑھے۔ وہاں بھی دروازے پر وہی سوال و جواب ہوئے۔ وہاں پہنچے تو وہاں ہارون موجود تھے۔ انہوں نے بھی مجھے برادر صالح اور نبی صالح کہہ کر مرحبا کہا، آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ اس کے بعد 6 آسمان پر چڑھے۔ وہاں بھی دروازے پر وہی سوال و جواب ہوئے۔ وہاں پہنچے تو وہاں موسیٰ موجود تھے۔ انہوں نے بھی نبی صالح کہہ کر آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چھوڑ کر آگے بڑھنے لگے تو وہ رونے لگے۔ جبریل نے پوچھا آپ کیوں رونے لگے؟ تو انہوں نے کہا یہ نوجوان پیغمبر میرے بعد مبعوث ہوئے، ان کی امت کے لوگ میری امت کے لوگوں سے زیادہ تعداد میں جنت میں جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حسد کی وجہ سے نہ روئے تھے، بلکہ انہیں اپنی امت کی فکر تھی۔ اس کے بعد 7ویں آسمان پر پہنچے اور دروازہ کھلوایا۔ وہاں بھی وہی سوال و جواب ہوئے۔ وہاں آپ پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو موجود پایا۔ جبریل نے فرمایا یہ آپ کی جد امجد ابراہیم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور کہا مرحبا فرزند صالح نبی صالح، اور بیٹا کہہ کر پکارا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ سیدنا ابن عباس سے مروی ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں جبریل نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا، تو اس پر آپ نے فرمایا ایسے مقام پر کوئی دوست اپنے دوست کو نہیں چھوڑتا، آپ میرا ساتھ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ جبریل نے فرمایا اگر میں اس مقام سے آگے بڑھوں گا تو نور سے جل جاؤں گا۔ یہ بہیقی کی روایت ہے۔ اس کے بعد آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ وہاں ایک بیری کا درخت تھا، اس کے بیر ہجر کے مٹکوں کے برابر اور اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کے برابر تھے۔ اس پر چھا گیا اور اللہ کے حکم سے جو کچھ چھانا تھا وہ چھا گیا، اور بیری کا وہ درخت تبدیل ہو کر اتنا خوبصورت ہو گیا کہ اللہ کی کل مخلوق اس کا حسن بیان کرنے کی تاب نہیں رکھتی۔ اس وقت اللہ نے اپنے بندے کو وحی فرمائی، آپ پر اور آپ کی امت پر 50 وقت کی نماز فرض فرمائی۔ واپس آتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی تو دریافت کیا کہ آپ کو کیا حکم ملا؟ آپ نے فرمایا ایک دن رات میں مجھ پر اور میری امت پر 50 نمازیں فرض کی گئی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ کی امت ایک دن رات میں 50 نمازیں نہ پڑھ سکے گی، میں بنی اسرائیل کا خوب تجربہ کر چکا ہوں۔ آپ تخفیف کی درخواست لے کر اپنے رب کے پاس جائیں۔ موسیٰ کے فرمانے پر آپ رب کے پاس واپس گئے اور تخفیف کی درخواست کی۔ اللہ نے آپ کی درخواست قبول فرما کر 10 کی کمی فرمائی۔ اس کے بعد آپ حضرت موسیٰ کے پاس دوبارہ آئے تو انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا 10 نمازوں کی کمی کر دی گئی ہے،
یہ سن کر موسیٰ نے فرمایا آپ پھر واپس جائیے اور تخفیف کی درخواست کریں۔ آپ پھر واپس گئے اور تخفیف کی درخواست کی۔ اللہ نے 10 نمازوں کی مزید تخفیف کر دی۔ یوں آپ کی موسیٰ اور اللہ کے درمیان آمد و رفت جاری رہی، یہاں تک کہ اللہ نے 5 نمازیں کر دیں۔ اس کے بعد آپ موسیٰ کے پاس واپس آئے تو موسیٰ نے کہا تمہاری امت یہ 5 نمازیں بھی نہ پڑھ سکے گی، جاؤ کمی کرواؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب مجھے شرم آتی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے فرض فرمایا میں اس پر راضی ہوں۔ اور جب میں وہاں سے واپس آیا تو ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا میں نے اپنا فرض پورا کر دیا اور بندوں کے لیے تخفیف کر دی، اور یہ 5 نمازیں بندوں کے لیے ثواب میں 50 نمازوں کے برابر ہیں۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ آپ اسی رات واپس مکہ تشریف لائے۔ سدرۃ المنتہا پر بہت سے عجائبات کا مشاہدہ کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم بھی دکھائی گئی اور حوض کوثر بھی دکھایا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی رات واپس مکہ تشریف لائے۔ مولانا ظفر علی خان نے کیا خوب فرمایا، زنجیر بھی ہلتی رہی بستر بھی رہا گرم، زنجیر بھی ہلتی رہی بستر بھی رہا گرم، ایک پل میں سر عرش گئے آئے محمد۔ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ اگلی صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ واقعہ مشرکین مکہ کو سنایا تو انہوں نے اس کی تردید کی۔ کچھ نے انگلیاں دانتوں تلے دبا لیں، کسی نے مذاق اڑایا، آوازیں کسی، تالیاں بجائیں، تو کسی نے تعجب سے ہاتھ اپنے سروں پر رکھ لیے کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ اور کچھ لوگ حضرت ابوبکر کے پاس گئے اور انہیں اس واقعے کی خبر دی کہ تمہارا ساتھی دیوانہ ہو گیا ہے، کہتا ہے کہ میں ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور پھر 7 آسمانوں کا سفر کر کے عجائبات عالم کا مشاہدہ کر کے لوٹا ہوں۔ تو لوگوں سے حضرت ابوبکر نے کہا کہ اگر یہ بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے تو آپ نے سچ فرمایا۔ لوگوں نے حیران ہو کر کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ بھی اس کی تصدیق کرتے ہیں؟ تو ابوبکر نے فرمایا میں اس سے بھی بڑی بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ آسمان سے جو صبح و شام آپ کو خبریں آتی ہیں میں اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتا ہوں۔ لیکن لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی اور مشرکین مکہ نے نبی اکرم کو تنگ کرنے کی غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت المقدس کی نشانیاں پوچھیں۔ صحیح مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو میرے سامنے ظاہر فرما دیا، اور جو باتیں مشرکین مکہ دریافت کرتے تھے میں بتاتا جاتا تھا، لیکن انہوں نے پھر بھی انکار کیا اور کہا جو نشانیاں اور اوصاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کے بتاتے ہیں وہ ٹھیک ہیں، لیکن آپ باقی بات جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ابھی چند دنوں میں ایک قافلہ مکہ پہنچے گا، اس قافلے کے اوپر سے معراج کی رات میرا گزر ہوا تھا، ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا اور دوسرے احوال بھی اس قافلے کے آپ نے بیان کیے۔ تو قافلے والوں نے ان سب احوال کی تصدیق کی، لیکن ان کی زبانیں پھر بھی بند نہ ہوئی، ان کے دل یہی سوچتے رہے کہ یہ کیسے ممکن ہے۔